کاموں سے تھکایا ہوا نظر آتا ہے، ابھی تو یہ کیا تھا، ابھی تو وہ کیا ہے۔ آج ہم کاموں کا جائزہ لیں گے خدا کے کلام مقدس میں، کاموں کی حقیقت کیا ہے، کام کس نیت سے کرنا چاہیے، کام کا اجر کیا ملتا ہے، کام کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، کام نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور 22 باب کی 11ویں 12ویں اور 13ویں آیات، جو کوئی برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ انسان جو ہے روئے زمین کے اوپر، اس کے لیے کام ہی کام ہے۔ سارا دن میں کہتا ہوں باہر کے کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی انسان کے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ ہر بندے کا یہ خیال ہے کہ میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہوں، سارے فری ہیں، سارے ریلیکس ہیں، سارے آزاد ہیں، اور سارے کام انہوں نے میرے گلے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، ڈیوٹی پر بھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید سارا کام انہوں نے میرے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن کے اندر، کام جو ہوتے ہیں اگر گنے تو پتہ نہیں کتنے ہزار کام ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سارے کام ایک دن کے اندر، کوئی چھوٹا کام کوئی بڑا کام۔ خداوند یسوع مسیح جو ہم نے تلاوت کی ہے مکاشفہ 22 باب میں سے، اور اس کی 12ویں آیت ہمارے لیے مرکزی آیت ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جب یوحنا عارف پر جزیرہ پتمس کے اندر مکاشفہ اترا، نازل ہوا، اس کو خداوند نے کلام دیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کی بات کرتے ہیں، آمد ثانی کی بات کرتے ہیں۔ پہلی سے جو ہم نے پہلی 11ویں آیت پڑھی ہے، جو کوئی بدی کرتا ہے بدی کرتا جائے، اور جو نیکی کرتا ہے نیکی کرتا جائے۔ خدا حکم دیتا ہے، خدا موقع دیتا ہے، خدا چانس دیتا ہے، خدا توبہ کرنے کے موقع دیتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے، اے جوان تو خوش ہو اور اپنی زندگی کا ایام اپنے دل کی راہوں پر چل، اور یاد رکھ کہ ایک دن خدا تجھے عدالت میں لے کر آئے گا۔ جو بدی کرتا ہے بدی کرتا جائے، اور جو نیکی کرتا ہے نیکی کرتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے، اپنی راستی پر چلتا رہے، اپنی سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیر نہیں لگاؤں گا، جلدی آؤں گا، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دن میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کے کام ہوں، چاہے باہر کے کام ہوں، چاہے کسی کی مدد کرنی ہو، دعا کے ذریعے مدد کرنی ہو، مالی مدد کرنی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے اجر ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اجر ہیں، اور آسمان پر بھی کام سٹور ہو رہے ہیں۔ تو آج سوال ہے کہ جب یسوع ہمارے کاموں کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہے، ہر ایک کے بدی دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے پاس ہے، سزا یا جزا میں لے کر آ رہا ہوں۔ چاہے کام انسان چھپ کے کرے، تنہائیوں میں کرے، گہرائیوں میں کرے، ہر ایک کے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کام کس نیت سے کرنا چاہیے۔ جب یسوع اجر لے کر آ رہا ہے تو پھر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ فلپیوں 2 باب 14 آیت، سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو۔ مقدس پولس رسول جیل میں قیدی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، فلپی کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہیں، اور بڑے خوشی کا خط ہے، خوشی سے معموری کا خط ہے یہ، اور لکھتے ہیں کہ تم سب کام شکایت اور تکرار کے بغیر کرو۔ اگر ہم کام کرتے ہیں اور ساتھ ہم شکایت بھی کرتے ہیں، اتنے سارے برتن، اتنے سارے کپڑے، تو ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کام تو ہم نے کر دیا، لیکن خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم نے سب کام جو ہیں وہ تم نے بغیر شکایت کے کرنے ہیں اور بغیر
تکرار کے کرنے ہیں. تکرار کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو تیرا کام تھا، یہ تو تیرا کام تھا. حالانکہ میں ایک باپ ہوں، میرے بچے یہاں بیٹھے ہیں، میرے پہ اوپر جاؤں، مجھے ٹائم ملے، اگر میں دیکھتا ہوں کچن میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کچرے کی، کوئی ایسا، میں اٹھا کے فوراً ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں. برتن پڑے ہوئے اٹھا کچن میں رکھ دیتا ہوں، شرماتا نہیں، اچھا لگتا ہے مجھے. ہر ایک کام ہم نے بغیر شکایت اور بغیر تکرار کے کرنا ہے. اور نشانہ کہاں پر ہے؟ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور میں ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اور اپنے اجر کے لیے کہ میں نے انعام یسوع سے انعام لینا ہے. ہم سب کچھ جو کرتے ہیں ہم یسوع سے انعام لینے کی امید سے کرتے ہیں. مجھے انعام ملے گا، مجھے اجر ملے گا، اجر. اور وہ کیا زندگی گزاری، آسمان پر گئے تو کوئی اجر ہی نہ ملا، کوئی انعام ہی نہ ملا، کوئی شاباشی نہ ملی. میں کہتا ہوں جو لوگ اپنے بچوں کے لیے برکت چھوڑ کر جائیں گے آگے انعام ملے گا، انعام، شاباش. کچھ لوگ سوچتے ہیں میں نے تو مر جانا ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا. نہیں، انعام ملے گا، انعام. کام کس نیت سے کریں گے؟ اس کے نیچے پہلا حوالہ تھا فلپیوں 2:14، افسیوں 6:5 آیت سے 8 آیات تک. اے نوکرو جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کامتے ہوئے ان کے لیے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس کی خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو. کیا تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا. جو کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. کس کے لیے کرتے ہو؟ خداوند کے لیے. کمال بات ہے. آپ ڈیوٹی پر ہو، آپ کپڑے سلائی کرتے ہو، آپ آفس میں کام کرتے ہو، آپ ایک رجسٹر مینٹین کرتے ہو، آپ نے ہر ایک کام یہ جان کر کرنا ہے کہ میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں، انسان کے لیے نہیں. آپ کو برتن دھونے ہیں، آپ نے یہ جان کر کرنا ہے کہ میں خداوند کے لیے کرتا ہوں. کلسیوں 3:22-25. اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلہ میں تم کو میراث ملے گی. تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں. جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کہ تم آدمیوں کے لیے نہیں کرتے بلکہ خداوند کے لیے کرتے ہو، یسوع کے لیے کرتے ہو. اگر کوئی کھانا پکاتا ہے عبادت کے لیے، یا کوئی عبادت کے برتن دھوتا ہے، یا کوئی عبادت کی صفائی کرتا ہے، آپ نے وہاں یہ نہیں سوچنا کہ میں نے ایک احسان کیا. آپ اس چیز کے گواہ. جوئل گواہ. ہماری جو کرسمس پارٹی ہوئی اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی، ٹیوشن سے جلدی چھٹی کر کے آیا میں، بچے سارے شادی کے پروگرام میں اپنی خالٹی کی گئے ہوئے تھے، مجھے سردی لگی ہوئی تھی، طبیعت میری بہت ڈسٹرب تھی، پانی میں ایک فنگر بھی ڈال رہا تھا، میں ڈسٹرب ہو رہا تھا اس دن. ساری صفائی کی، بالکل ریڈی کیا، ایون کرسمس کی ڈیکوریشن کی. یہ لوگ آ گئے، ہم نے گیت گائے، عبادت ہوئی، کلام ہوا. میں کافی ٹف حالت میں کام کرتا رہا اور بڑے شوق و ذوق سے میں نے کیا. اور میں نے آگے یہ رکھا تھا، خداوند آج کی خدمت کے بدلے میں تو مجھے 2023 کی خدمت بخش. گریس کے اندر میں ڈیوٹی کرتا تھا پہلے، تو وہاں پر ایک لڑکا تھا ڈیوڈ، کرسچن تھا، اور میرے سے پورے ادارے کے اندر صرف ایک کرسچن لڑکا ڈیوڈ تھا، دوسرا میں گیا تھا اس ٹائم جب میں پریزنٹ تھا، شاید پہلے ہو گیا. تو مجھے ڈیوڈ نے سکھایا، وہاں پر کوئی اندازاً 50 ٹیچر ہوں گے. ڈیوڈ نے مجھے کہا دیکھو تم دیکھ لینا کہ جب پہلی آئے گی، ایم ڈی صاحب پٹھان ہیں، ایم ڈی صاحب سب سے پہلے مجھے سیلری دیں گے، چائے پر بات ہوئی کینٹین کے اندر. میں نے پوچھا ڈیوڈ وہ کیوں؟ مجھ سے ایج میں زیادہ تھا لیکن مجھ سے انگلش پڑھتا تھا، میرا اسٹوڈنٹ تھا، ایج میں مجھ سے زیادہ تھا تو لیکن دوستوں والا ماحول تھا. تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہہ رہا بھائی میں کرسچن ہوں، میں نے پورے ادارے کے اندر اپنا ایک ریکارڈ بنایا. ایم ڈی صاحب میں ویسے آتا ہوں یہاں پر 9 بجے ڈیوٹی پر صبح مارننگ میں،
جب ایم ڈی صاحب نہیں ہوتے تو میں آتا ہوں 8:15 بجے, اور ایم ڈی صاحب پورے بااعتماد ہوتے ہیں, ڈیوڈ پیچھے ہے, کوئی ٹینشن نہیں. کہتے ہیں ایم ڈی صاحب پوری چابیاں مجھے دے دیں گے, کوئی پرواہ نہیں, پورا ان کا جو فیسیں آ رہی ہوتی سارا ان کا ڈرا کی چابی میرے پاس ہوتی ہے, کوئی پرواہ نہیں, ٹینشن فری ہے وہ. تو کہہ رہے ہیں میں نے یہاں پر امیج بنایا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں وہ ایم ڈی صاحب دیں یا نہ دیں, میں ایک عبادت کرنے والا بندہ ہوں, اور میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے مالک کے ساتھ وفادار رہوں. تو میری پہلی جو فرسٹ جاب تھی, اس نے مجھے یہ باتیں سکھائی اس نے مجھے, اور میں نے ڈیوڈ کی باتیں مانی میں نے. اور ایک وقت آ گیا کہ ایم ڈی صاحب جو تھے وہ ڈیوڈ کو اور مجھے 5 تاریخ سے پہلے سیلری دے دیتے تھے, اور سب کو بڑی الجھن ہوتی تھی پھر, تو ان کو سیلری سے پہلے پکڑاتے ہیں, تو ہمیں 10 کو 12 کو اس طرح دیتے ہیں سیلری. میں نے ڈیوڈ سے سیکھا, اور ایم ڈی صاحب ہماری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے, اور ٹیچروں کو, یہ بڑے بڑے کوالیفائڈ ٹیچر تھے, لیکن یہ کہ ہمارے جو کولیگس تھے مسلم ٹیچر تھے بہت اچھے تھے, ہم سے محبت بڑی تھی, آپس میں سب مذاق کر لیتے کہ الگ بات تھی, لیکن آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی, مطلب جیلسی والا کوئی چکر نہیں تھا. یہ خدا نے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا. ابھی تک کبھی ملتے ہیں تو گاڑیاں روک کے گلے ملتے ہیں, چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ابھی تک وہ بڑا اچھا انوائرمنٹ بنا ہوا تھا ہمارا. جیلسی کسی نے نہیں کی. یہ دیکھیں آج ان کی پیٹھ سن رہی ہے کہ آج ان کے پیچھے بات کر رہا ہوں, جیلسی نہیں کی انہوں نے. یہ بات اچھا لگا. کرنی کس کے لیے کرنی ہے؟ کپڑے استری کرنے کس کے لیے کرنے ہیں؟ نہانا ہے کس کے لیے نہانا ہے؟ برتن دھونے کس کے لیے دھونے ہیں؟ صفائی کرنی کس کے لیے کرنی ہے؟ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. کاموں کو گلے لگائیں, زندگی تھوڑی ہے, محدود ہے. کل ہم نے جوزف کی امی کو دفنایا ہے, ایک دن آئے گا کوئی ہمیں دفنا رہا ہوگا. کسی نے کسی بزرگ شخص سے پوچھا میں زندگی اچھی کیسے گزاروں, تو اس بزرگ نے جواب دیا, بیٹا جب صبح ہوتی ہے تو گھٹنے ٹیک لیا کرو اور دعا کیا کرو, خداوند شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو. آج میں جو کچھ بھی کروں تیرے خوف سے کروں. آج میرا ہر ایک کام چمک دھمک کے ساتھ ہو, اور میں یہ جان کر کروں کہ تیرے لیے کرتا ہوں, اور میرا اجر لکھا جائے آسمان پر. کہتے ہیں جب رات ہو پھر گھٹنے ٹیک لو, خداوند شاید یہ آج رات آخری رات ہو, میں اچھے خیالوں میں بستر پر لیٹوں, میرے خیال اچھے ہوں. داؤد کہتا ہے تو میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے, خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے. اس لیے جو کام کرو جی سے کرو, اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے, کام کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کام کو خداوند کے لیے کرتے ہیں. یسوع کے شاگردوں کی زندگی پر غور کریں, وہ کام کس طرح کرتے تھے. 2 تھسلنیکیوں 3:7-8-9. کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہماری مانند کس طرح بننا چاہیے, اس لیے کہ ہم تم میں بے قاعدہ نہ چلتے تھے اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے, بلکہ محنت مشقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں. اس لیے نہیں کہ ہم کو اختیار نہ تھا, بلکہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تمہارے واسطے نمونہ ٹھہرائیں تاکہ تم ہماری مانند بنو. اور جب ہم تمہارے پاس تھے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے. رسول کہتے ہیں ہم دن رات محنت مشقت کرتے تھے. 20 سالوں میں اپنی جاب نہیں چھوڑی, اپنا کام نہیں چھوڑا, اپنی ٹیچنگ نہیں چھوڑی میں نے. رسول کہہ رہے ہیں ہماری مانند بنو. سٹرگل کرنے والے ہیں. پولس رسول تمبو سیتا تھا اور پھیری لگا کے خیمہ دوزی کا کام کرتا رسول, اور دن کو محنت مشقت کرتے تھے, رات کو انجیل سناتے تھے. رات کو لوگ جب ڈیوٹیوں سے فارغ ہو جاتے تھے پھر یہ بیٹھتے تھے ان کے آگے انجیل سناتے تھے. جہاں دن کو موقع ملتا تھا وہ دن میں کام کرتے تھے. کہتے ہیں ہم نے دن رات ایک کی ہے, دن رات ایک کی ہے, ہم نے اسٹرگل کی ہے اور تم لوگوں کو نمونہ دیا ہے. میں نے بھی, مجھے بڑی آفرز آئیں کہ آپ پاسٹر بن جائیں, آپ یہ بن جائیں. میں نے کہا نہیں, میرے اندر پاسٹر والا خدا نے دل نہیں رکھا. مجھے خدا نے ایک مبشر چنا ہے, مبشر. میں ایک مبشر ہوں. میری بلاہٹ آسمان سے ایک مبشر کی بلاہٹ ہے. کلام میں لکھے تم جس حالت میں بلائیے, دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے یہ, لکھے تم جس حالت میں بلائے گئے ہو تم اسی میں رہو. اگر آپ انجینئر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ وکیل ہیں, یہ سیکھنے والی بات ہے.
آپ کا کام پاسٹر بننا نہیں ہے. آپ جس حالت میں بلائے گئے ہیں نا آپ اسی حالت میں رہیں. جیسے میں بلایا گیا تھا ایسا ٹیچر بلایا گیا ہوں, میں ٹیچر رہا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو کلام سناتا ہوں. آپ انجینئر ہیں, آپ جائیں انجن پہ کام کریں, آپ جو ارد گرد لوگ کھڑے ہیں آہستہ سا کسی انداز سے یسوع کی باتیں کریں ان سے. آپ ڈرائیور ہیں, آپ ٹیکسی چلاتے ہیں, جو سواری بیٹھتی ہے کوئی نہ کوئی یسوع کی بات کرے, کوئی لٹریچر رکھے. لکھے تم جس حالت میں بلائے گئے ہو. محنت مشقت سے شرمائے نہیں, محنت مشقت کر کے دکھائی انہوں نے. پہلے انسان ایک اچھا انسان بنتا ہے, پھر وہ انسان اچھا ایماندار بنتا ہے, اس کے بعد وہ خادم بنتا ہے. سارا کام آزمایا جائے گا. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب 9 آیت سے 13 آیات تک. کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, تم خدا کی کھیتی ہو اور خدا کی امارت ہو. میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانہ ممار کی طرح نیو رکھی, اور دوسرا اس پر امارت اٹھاتا ہے. پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی امارت اٹھاتا ہے, کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا, اور وہ آگ خود ہر ایک کام کا جمالے گی کہ کیسا ہے. ہر ایک کا کام آگ سے آزمایا جائے گا. اگر وہ ردہ بھوسے کا ہوا وہ جل جائے گا. یعنی کام کیا, شکوے کیے, شکایت کی, تکرار کی, جن چیزوں سے منع کیا وہ کیے, ساتھ تکرار کی, شکوے کیے, شکایت کی, تو وہ جل جائے گا. نیت خراب تھی یا پیچھے لالچ تھا, اس دن آگ آئے گی, ہر ایک ردے کو آزما لے گی. آپ کو خدمت کے میدان میں برتن دھونے پڑے, دل کی خوشی سے دھوئیں, جگہ کلیئر کر دیں, خداوند میں نے یہ کام کر دیا, اس کو بس مان میں لکھ دینا. یہ ردہ جب آگ آئے میرا ردہ قائم رہے. آپ وہ ردے رکھتے جا رہے ہیں. آپ کپڑے دھوئیں, خداوند یہ میں نے تیرے لیے کیا, جب آگ آئے یہ ردہ قائم رہے. آپ ڈیوٹی پر ہیں, آپ کو رجسٹر مینٹین کرنا ہے, آپ کو اکاؤنٹ رجسٹر مینٹین کرنا ہے, خداوند میں نے مینٹین کر دیا. کلام میں لکھا جو کچھ کرو یہ جان کرو کہ تم خداوند کے لیے کرتے ہو, اور آپ معاشرے میں سوسائٹی میں آپ کا بڑا پازیٹیو رسپانس ہوگا. جب کیلس کی طرح تھا نا, ہم 8 بہن بھائی ہیں. قدرتی طور پر میری امی کے اندر بہت کام کرنے کا جذبہ ہے نا. 8 بہن بھائی, ہماری امی اتنی ایکٹیو تھیں, پرانی بات ہے کہ وہ ہمارے ابو سمرین میں 6 مہینے چلے جاتے تھے. ہماری امی نے روٹی بنانی ہے, سالن بنانے ہیں, کپڑے دھونے ہیں, وہ جوش میں آئے تو کب کر کے رنگ بھی کر دے سارا سامان, پھر دوبارہ بھی سیٹ کر دے. اتنی ایکٹیو تھی ہماری امی. وہ امی سے مجھے بھی عادت پڑ گئی کام کی. جب میں 14 سال کا تھا نا, بڑی آپ کو حیرانگی کی بات بتاتا ہوں, ہم 8 بہن بھائی ہیں, تو میں نے میرے گھر سے اجازت نہیں تھی کام کرنے کی. میں نے خود ریلائز کیا کہ یار ایک نوکری ہے تو سب پڑھتے ہیں, سب کیسے ہمارا باپ کرتا ہوگا پورا. یہ میرے اندر سوچ تھی. میں ضائع نہیں ہونے دیتا تھا چیزیں کہ یار یہ بندہ کیسے کرتا ہوگا. کبھی آئل لا, کبھی وہ لا, کبھی وہ لا, کبھی وہ لا. ایک احساس تھا نا کہ ہم جو ایسے 10 لوگ کھانے والے ہیں, 8 بہن بھائی ہیں, 2 امی ابو ہیں. تو میں نے کیا کیا, اسکول کی چھٹیاں ہوئیں, KDA کے اندر چائنیز کا کام فیکٹری تھی, وہ سیوریج کا بنا رہے تھے, کام کر رہے تھے. شدید جون جولائی کی چھٹیوں میں نا, 14 سال کی عمر میں, میرا کزن وہاں مستری تھا. تو میں نے مائیکل بھائی سے بات کی کہ مجھے وہاں نا, پنجاب سے آئے ہوئے تھے, میں نے کہا مجھے وہاں پہ نا مزدوری پہ لگواؤ صاحب. اور مائیکل بھائی بڑا ہنسے اور کہنے کہ جا, تو 14 سال کا بچہ ہے, تجھے کون رکھے گا مزدوری پر. وہ بھی چائنیز, وہ تو خون پی جاتے ہیں بندے کا, کام دیہڑی جیسے نہیں دیتے شام کو. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں چلا گیا, ویسے شوق ساتھ چلا گیا. مجھے پیار کرتے تھے وہ, جا کے ہیلپ کرنی. تو انہوں نے چائنیز کو بولا کہ یار, افسر کو بولا کہ اس کو یہ دیہڑی کرنا چاہ رہا ہے. وہ چائنیز بھی ہنسا بھائی, اور کہتے ہیں جاؤ اس کو بولو دودھ پیا بھی, اس نے کیا دیہڑیاں لگانی اس نے.
بولا اس نے چائنیز کا نام سنا ہے اس نے ابھی، اس نے کام نہیں کر کے دیکھا چائنیز، اردو ہی بولتے تھے چائنیز. میں ویسے ہی نا فری مہینہ سارا دن وہاں پہ لگا رہا، اس کی ہیلپ کرتا رہا، بیلچے چلاتا رہا. وہ چائنیز بڑا امپریس ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اتنا میرے مزدور کام نہیں کر جتنا یہ سارا دن لگا رہا ہے. شام کو مجھے اس نے بلایا رہا، واقعی کام کرو گے؟ کروں گا. اس نے پاکٹ سے کارڈ نکالا، میرا کارڈ بنا دیا، اس نے دیہڑی لگا دی اس دن کی. بولا بیٹا یہاں پر ایسے ہی پہنچ جانا. چلو جی. اتنی جلتی دھوپ میں نا کالا سیاہ میں رنگ ہو گیا، چھٹی نہیں کی. میرے ساتھ بڑے بڑے جوان گئے ساتھ. 80 روپے دیہڑی تھی اس ٹائم، 80 روپیز، 80 روپے، اور مہینے کے بنتے تھے 2400. اور سکول کا اسٹوڈنٹ اور چائنیز کے ساتھ، اور کریش بھرنی ٹرکوں میں اتارنی ہے، بھرنی ہے ریت، اور یہ سارا دن. اور چائنیز 80 روپے کے پیچھے 800 کا کام لیتے تھے. وہ ایسے نہیں کامیاب چائنیز آج ایسے نہیں، وہ یہ سب کچھ پوری دنیا میں چھائے ہوئے. یعنی اس نے 80 روپے دینے ہیں نا تو سمجھ اس نے 800 کا کام لینا ہے آپ سے. دھوپ میں اس نے بیٹھنے نہیں دینا. ٹرکوں کے ٹرک بھرنے ہیں، خالی کرنے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹرالیاں چلاؤ، یہ چلاؤ وہ چلاؤ، شوق کے ساتھ. پھر پورا حساب لا گھر پہ دینا ہے. پھر گھر والوں سے ڈانٹ بھی پڑنی کہ یار چھوڑو یار پیچھے، تم کس چکر پڑ گئے. نہیں، پھر بھی کرنا ہے، احساس ہے. وہاں سے کام کی ایسی عادت پڑی، پھر خدا نے برکت دی، برکت. اور آج اپنا گھر بناؤ. یہ گھر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ تم خداوند کے لیے کرتے ہو. ایسے ردے رکھو کہ وہ جل نہ جائیں، جل نہ جائیں. ایسے ردے رکھو کہ وہ نہ جل جائیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں. چلیں جی، کام کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کہنا ہے. لوکا 17 باب کی 10 آیت. اسی طرح تم بھی جب ان سب باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا. یہ غرور سے بچنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے. جب تم سب باتوں کی تعمیل کر چکو. کون تعمیل کرنے والے کیا ہیں؟ نکمے نوکر. تو پھر ہم کیا ہیں؟ کسی گنتی میں نہیں. جو سب کچھ کرنے والے ہیں، کام کو مکمل کرنے والے ہیں، پایا تکمیل تک پہنچانے والے ہیں، تعمیل کرنے والے ہیں، تابعداری کرنے والے ہیں. کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم نکمے نوکر ہیں. ہم غرور سے بچ جائیں گے. ہمارا نام یسوع نے رکھا ہوا ہے نکمے نوکر. جب تم سب کچھ کر چکو تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں. میں تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج ہم نے جو تلاوت کی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، کاشفہ 22 باب کی 11ویں آیت. اور دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. پھر ہم نے سیکھا کام کس نیت سے کرنا چاہیے. پھر ہم نے سیکھا یسوع کے شاگرد کس طرح کام کرتے تھے. پھر ہم نے سیکھا کہ ہمارا کام آگ سے آزمایا جائے گا. اور پھر ہم نے سیکھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے تکبر سے کیسے بچنا ہے. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے ماں باپ کے تابع رہا. خداوند نے 30 سال تک ماں باپ کی مکمل طور پر تابعداری کی. مقدسہ مریم کی تابعداری کی، بزرگ یوسف کی تابعداری کی. انہوں نے محنت مشقت کی، اور خداوند یسوع مسیح نے کام کر کر ہمیں ایک بہت بڑا نمونہ دیا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر وقت اپنے خداوند کے نمونے پر غور کریں. اور وہی یسوع کہتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے.